بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے استاد محترم مکرم ڈاکٹر طارق عزیز صاحب کے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دوسری بات، مزید انشاءاللہ آپ یونیورسٹی تشریف لائیں گے تو بات کریں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اگلے ہفتے میں کوئی تعزیتی ریفرنس بھی ہو جائے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہمارا پرچہ جو ہے جدید شعری ادب، اس کی آج مڈ ٹرم تک آخری کلاس ہے۔ اس میں چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں پیپر کے حوالے سے، کہ ہم نے تقریباً کچھ حصہ راشد کو دیکھ لیا اور جدیدیت پر کافی تفصیل سے بات ہوئی۔ تو حصہ نظم کے یہ دو سوال ہیں، ایک جدیدیت کے حوالے سے اور دوسرا راشد کے حوالے سے۔ باقی جو ہے وہ جاوید صاحب حصہ غزل پر آپ کو بتا دیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پیپر کے حوالے سے میں ابھی وہ جاوید صاحب سے اور باقی دوستوں سے بھی عرض کر رہا تھا کہ کچھ ہدایات ہم پیپر پر لکھ کر ہی آپ کو بھیجیں گے۔ اس میں 5-4 چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ پیپر جب آپ بھیجتے ہیں تو اس کی تصاویر جو ہیں وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، ایک ترتیب کے ساتھ صفحہ نمبر لگایا جائے، اور کوشش کریں کہ آپ جو سیاہی ہے نا کالے رنگ کی اس کے ساتھ لکھیں تاکہ تصویر زیادہ واضح آ جائے۔ صفحہ نمبر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپر کو توڑ کر نہیں بھیجنا، 2 حصوں میں کر کے نہیں بھیجنا، آدھا آدھا کر کے۔ امتحان سے پہلے آپ کے 29-30 کو مڈ ٹرم ہو رہے ہیں، اگلے جو آ رہا ہے ہفتہ اور اتوار، تو 2 حصوں میں توڑ کر پیپر نہیں بھیجنا، ایک ہی وقت اطمینان کے ساتھ پوری تصاویر بنا کے ایک ترتیب کے ساتھ آپ نے بھیجنا ہے، اور آپ کے جو واجبات ہیں وہ ادا ہو جانے چاہیے۔ 24 مئی اور 28 تک میرا خیال ہے تاریخیں دی گئی ہیں، تو وہ بھی آپ ادا کریں تاکہ آپ کا پورٹل جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے، اور اس پر آپ یونیورسٹی سے رابطے میں رہیں پیپرز کے حوالے سے بھی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیپر جو ہے اس اسٹوڈنٹ کو نہیں ملے گا جس کے واجبات ادا نہیں ہوئے، تو وہ بھی کوشش کریں کہ اسی ہفتے میں وہ سارے آپ ادا کر لیں، آپ کا پورٹل ایکٹیو ہو تاکہ پیپر کرنے میں، بھیجنے میں، پیپر وصول کرنے میں آپ کو سہولت اور آسانی رہے۔ اس کے علاوہ باقی جو مڈ ٹرم کے بعد ہم بات کریں گے اسائنمنٹ پر، اس
ان کے موضوعات پر، تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کو موضوعات بھی دے دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ بہت امید ہے کہ تب تک یونیورسٹی میں کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی، پھر زیادہ سہولت رہے گی آپ کو اسائنمنٹ کے موضوعات لینے میں اور ان پر بات کرنے میں۔ راشد پر ہماری بات ہو رہی تھی، میں نے راشد کے مختصراً حالات زندگی اور کچھ ان کی شعری خصوصیات خصوصاً نظم کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں پہلا میں نے جو ان کا شعری مجموعہ ہے، میں نے راشد کے کلیات بھی آپ کو دکھائے تھے کہ یہ کلیات راشد کے نام سے چھپ چکے ہیں، اور چاروں مجموعے اس میں شامل ہیں: ماورا، ایران میں اجنبی، لامساوی انسان اور گماں کا ممکن۔ اب ماورا سے ہم نے بات شروع کی، جو ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، کہ اس میں بعض پابند نظمیں اور سونٹ وغیرہ بھی شامل تھے، مگر دوسری اشاعت میں انتخاب کر کے اس قسم کی کئی نظمیں خارج کر دی گئی۔ اب اس میں غالب تعداد آزاد نظموں ہی کی ہے جو آخر تک چلتی رہی۔ شروع میں انہوں نے حفیظ جالندھری اور اختر شیرانی کی رومانی شاعری سے متاثر ہونے کا اعتراف اپنے ایک انٹرویو میں بھی کیا، اور شاعری میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ نظم ایک ہے ہونٹوں کا لمس، تو اس میں بہت یہ کیفیت دیکھی جا سکتی ہے، یہاں میں وہ اس سے اقتباس تو ہے میرے سامنے، لیکن چونکہ یہ آخری کلاس ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں ہو جائیں۔ تو یہ ہونٹوں کا لمس جو ہے نظم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کی اشاعت جو ہوئی ماورا کی، اس پر مثبت کم اور منفی رد عمل زیادہ ہوا، یہ میں نے عرض کیا تھا۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، جن چیزوں پر منفی رد عمل سامنے آیا انہیں چھوڑ دیا جائے، یا تخلیق اور تحریر کے اس حصے کو نکال دیا جائے، یا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پھر میں نے اس سلسلے میں حیات اللہ انصاری کا جو ایک کتابچہ ہے اس کا حوالہ بھی دیا تھا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بعد کی نظموں میں خیال اور حیت ہر دو اعتبار سے رومانی شاعری اور پابند شکلوں سے انحراف کیا گیا۔ ماورا کی جن نظموں سے راشد کی انفرادیت کے نقوش نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں، اب وہ اس میں جو نظمیں ہیں وہ ایک رات، آنکھوں کے جال، عہد وفا، دریچے کے قریب، رقص، انتقام، اجنبی عورت اور خودکشی وغیرہ ہیں۔ ان نظموں سے ایسے نوجوان کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے جس کے لیے زندگی معاشی، معاشرتی اور داخلی طور پر ایک شدید بحران سے گزر رہی ہے۔ وہ ان کیفیات سے فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، نکل جانا چاہتے تھے، تو عیش و رقص و نغمہ میں پناہ ڈھونڈتے تھے، اور کبھی تنگ آ کر خودکشی پر آمادہ ہو جاتے۔ یہ ایک نوجوان کی کیفیت۔ اب نظم جو ہے رقص، اسے دیکھ سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر۔ پھر اس طرح جو نظم ہے خودکشی، اس نظم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ اقتباسات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ آخری کلاس ہے، تو میں اس میں متن کو نہیں دیکھا جا سکتا، انشاءاللہ بعد میں ہم یہ چیزیں دیکھیں گے۔ اب دوسرا جو ان کا مجموعہ ایران میں اجنبی 1955 میں چھپا، وہ اپنی فضا اور موضوعات کے لحاظ سے ماورا سے بہت مختلف ہے، پہلے سے دوسرا جو ہے۔ اس میں دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں ایک فوجی افسر کی حیثیت سے ان کا زیادہ عرصہ جو ہے وہ ایران میں گزرا، راشد کی بات کر رہا ہوں۔ اس کتاب کی دوسری اشاعت کے موقع پر
جو اس کا دیباچہ تھا اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ نظمیں اس ایران کی یادگار ہیں جس پر جنگ نے اپنا منحوس سایہ ڈال رکھا تھا. یہ خود راشد کے الفاظ ہیں. تو یہ دیباچے میں انہوں نے لکھے. اب دیکھیے اس مجموعے کی جو پہلی چند نظمیں ہیں اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ماورا جو ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے اس کی فضا کا ایک تسلسل معلوم ہوتا ہے. یوں لگتا ہے کہ اسی رنگ میں ہے. لیکن نظم جو ہے پہلی کرن سے بعد کی نظموں میں آتی ایک نظم آتی ہے کچھ نظمیں چھوڑ کر, تو وہاں فضا جو ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے. ایران میں اجنبی کا جو ذیلی عنوان قائم کر کے جو 13 نظمیں ایک ساتھ درج کی گئی ہیں اور جنہیں راشد نے کینٹو قرار دے دیا ہے, اس زمانے کے ایران کے حالات کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں. یورپی اور روسی سامراج نے اپنے اقتصادی اور سیاسی مفاد کے تحت ایک شطرنج کی جو بساط تھی وہ بچھا رکھی تھی اور مہرے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے. اس مہرہ بازی کا مقصد یہ تھا کہ سامراجی طاقتیں ایشیا کے وسائل کی لوٹ کسوٹ سے اپنے مفادات حاصل کریں, خود کو فائدہ پہنچائیں. برطانیہ, روس اور فرانس ایران کو اپنے شکنجے میں کسنے کے لیے مختلف داؤ پیچ جو ہے وہ آزما رہے تھے. تو راشد نے اس مجموعے میں استعمار دشمن اور عوام دوست شاعر کے روپ میں خود کو ظاہر کیا. اس دور میں وہ اس نقطہ نظر کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں کہ کسی نظریے یا عقیدے کو انسان پر زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہیے. اشتراکیت, سرمایہ داری, مذہبی تنگ نظری میں سے کسی بھی سانچے میں انسانوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنا, آزادی رائے پر پابندی لگانا اور کسی قسم کا استحصال انسانوں کو مسرت سے محروم کرنے کا سبب بن جاتا ہے. اب راشد جو ہیں وہ سامراجی عزائم کو شکست دینے کے لیے ایشیائی ممالک کے اتحاد و اتفاق کو ضروری سمجھتے تھے. اب آپ کے سامنے حالات ہیں فلسطین کے, تو یہ بھی بالکل اسی طرح کی ایک کیفیت تھی. تو تمام جو ایشیائی ممالک استعماری طاقتوں کی زنجیروں میں گرفتار ہیں اور تقریباً ایک جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. اس زنجیر کو ایشیائی ممالک کی بیداری اور باہمی اتحاد و تعاون ہی توڑ سکتا ہے. یہ ان کا اب اس سلسلے میں ایک نظم ان کی ہے من و سلوہ, اس نظم کو دیکھا جا سکتا ہے. اب ان کا خیال تھا کہ دوسری جو عالمی جنگ اور اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ ایشیائی ممالک کے لیے سامراجی طاقتوں سے آزاد ہونے کا اچھا موقع ہے یا اچھا موقع مہیا کر رہے ہیں جن سے ان ممالک کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اب ان کی نظم جو ہے زنجیر, اس سے دیکھا جا سکتا ہے اقتباس اس سلسلے میں. اب اس طرح جو دوسرا مجموعہ ہے ان کا ایران میں اجنبی, اس کی متعدد نظمیں جو ہیں وہ فنی طور پر اگر ہمیں دیکھا جائے تو وہ ماورا سے بہت آگے کی نظمیں ہیں. کچھ نظمیں اس تسلسل میں ہیں اور کچھ یوں سمجھیے کہ ان میں بہت زیادہ ترقی ہے, بہتری ہے, ارتقاء ہے. اب تیسرا جو ہے وہ لامساوی انسان جو ہے ایران میں اجنبی کے 14 سال بعد چھایا ہوا. اس دوران راشد جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے ریڈیو اسٹیشن اور اس میں کام کر رہے تھے. نیو یارک کے علاوہ تہران, جکارتہ اور کراچی میں بھی اقوام متحدہ کے تحت ملازمت کرتے رہے. اس مجموعے کی تخلیق کا پس منظر ایران میں اجنبی کے زمانے سے مختلف اور وسیع تر ہے, یہ اس سے بھی زیادہ ہے. اگر جس مجموعے میں کئی نظمیں انسانوں کے اجتماعی مسائل کے بارے میں بھی ہیں, لیکن اب راشد کی توجہ انسانوں کی اجتماعی اور اپنی ذاتی نفسیات کی طرف ہو گئی ہے. وہ اپنی شخصیت کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش میں زیادہ منہمک ہیں اور انسانی نفسیات کی تفہیم کے لیے بھی اپنی ذات کو بنیاد بناتے ہیں.
دیکھیے اس بات کی وضاحت کے لیے بھی چند نظمیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حسن کوزہ گر بہت معروف نظم ہے، 4 حصوں میں۔ میرے بھی ہیں کچھ خواب، زندگی جو ہے، اور پھر چلا آ رہا ہوں سمندروں کے وصال سے، وغیرہ ایسی نظمیں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں اس سلسلے میں۔ اب اس کے بعد راشد کسی ایسے انسان کے کو وجود میں لانا چاہتے ہیں یا اس کے وجود میں آنے کے خواب دیکھتے ہیں، جو اپنی زندگی اپنے خیال کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق گزارے، جو کچھ نیند میں نظر آئے سپنا اور خواب کی حالت کے مطابق اسے بسر کرے، اور نظریات کے بنے بنائے سانچوں کے مطابق اسے زندگی گزارنے پر مجبور نہ کیا جائے، وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے۔ تو ان نظموں میں راشد جو ہیں وہ وجود کے بارے میں سوچتے ہیں، وجود کی سوچ کے زیادہ قریب نظر آتے ہیں۔ تو اس میں ایک بے مہری جو کہ تبستانوں میں نظم ہے، اس سے اقتباس آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس سلسلے میں مددگار ثابت ہوگا آپ کو سمجھنے، ان خیالات کو سمجھنے کے لیے۔ نیا آدمی ایک نظم ہے، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو چند جو ہیں مجموعے، ان کا تعارف اور نظموں کی کیفیت، پہلے سے بہتر، تیسرا دوسرے سے بہتر، پھر چوتھا تیسرے، تو یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ ان کے ہم نے مجموعوں کا تعارفی جائزہ لیا، اور پھر اس میں شاعری کس طرز پر وہ کر رہے تھے، کون سے موضوعات تھے، انہیں دیکھنے کی کوشش کی۔ اب چند باتیں مجموعی طور پر ان کی نظم گوئی پر۔ دیکھیے راشد پر 2-3 طرح کا سوال آ سکتا ہے کہ ان کی نظم گوئی یا جدید نظم راشد کا مقام، یا جدید نظم کو موڑ دینے والا، یا جس طرح کا بھی ہو، وہ یہی چیزیں ہی ہیں، اس میں نہ راشد کی نظم ہی ہے۔ وہ دیکھیے کہ اب ان کی ہمارے سلیبس میں بھی کافی طویل نظمیں ہیں، اور حسن کوزہ گر جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ناقدین کی بڑی توجہ رہی اس پہ، اور گماں کا ممکن جو ہے ان کا شعری مجموعہ، اور وہ آخری ہے، اس میں کئی کینٹوز شامل ہیں۔ اب اس میں ایک فنکار کے عشق کے ایک تجربے کا بیان جو اسے دیوانگی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، وہ اپنے فن سے غافل ہو جاتا ہے۔ دوسرے اور تیسرے کینٹوں میں التفات جو محبوب ہے کہ باعث وہ اپنے فن کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ اور عشق سے جو اثر قبول کر کے فن کو زیادہ پہلے سے مؤثر بنا لیتا ہے۔ اب دیکھیے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو راشد آزاد اردو نظم کے نہایت عمدہ اور اہم شاعر ہیں۔ انہوں نے اس انداز سے نظم نگاری میں حیت اور اسلوب کے بے شمار تجربات کیے، نظم کی حیت کو یوں سمجھیے کہ سنگ بستہ بنانے کے بجائے اسے ایک سیال مادہ بنایا۔ سطروں کی تقسیم میں اگر کہیں جگہ یا سلیقہ موجود ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے، نئی علامتیں اور تراکیب ہیں، فارسی امیز زبان اور تراکیب کی کثرت کے باوجود انہوں نے ایک ایسی زبان بنائی ہے، ایک ایسی زبان تخلیق کی ہے شاعری میں جو کلاسیکی غزل اور نظم سے بالکل مختلف ہے، اور اس کی فضا جدید، اس کی نظموں میں جو بحور ہیں بالعموم تیز ہیں، اور بہت جگہ ان کے تند جذبات سے ہم آہنگ ہیں۔ اب دیکھیے ان کی جو راشد کی نظم پر ایک خلیل الرحمن کی رائے ہے، وہ سن لیں، اور ایک آدھ بات تو پھر ہم اسے ختم کرتے ہیں اپنے موضوع کو، کہ خلیل الرحمن اعظمی کہتے ہیں کہ ان نظموں میں زندگی اور وجود کی لا حاصلی
اور بے معنویت کا شدید کرب اور انکشاف ذات کی منزلوں تک پہنچنے کی وہ صحیح ملتی ہے جو آج پوری دنیا کی جدید شاعری کا نقطہ ارتکاز ہے۔ راشد کا ہنر یہ ہے کہ انہوں نے اب کرب اور المیے کو محسوسات کی سطح پر بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے اور فکر کی سطح پر بھی۔ اس طور پر وہ اپنے مخصوص شعری کردار کو برقرار رکھتے ہوئے اردو شاعری کے جدید ترین میلانات سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ نون میم راشد، یہ کوٹیشن یہاں ختم ہے، اقتباس جو ہے خلیل الرحمن۔ نون میم راشد ہمارے جدید شعراء میں اہم اور معتبر نام ہے۔ مغربی شاعری پر وہ گہری نظر رکھتے تھے اور ان کے مطالعے میں بھی وہ شاعری رہتی تھی مغرب کی کلاسیکی اور جدید شاعری کے ساتھ برابر کا لگاؤ تھا، دونوں کو برابر مطالعات فرماتے تھے دونوں کا۔ جدید شعری تحریکیں ان کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں تھیں۔ انہوں نے ایشیا کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تحریکوں سے استفادہ کیا۔ ان کے ہاں فکری شاعری زیادہ ہے جس میں ہم اثر سیاسی اور ادبی تحریکوں سے جو شعور حاصل کیا گیا ہے، مغربی ادب کا مطالعہ اور پھر اس سے اثر پذیری اور پھر بعد میں اردو شاعری میں متعدد نئے تجربات کا پیش کرنا، نئے موضوعات اور فکر متعارف کروانا، یقیناً ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے راشد کا قد بڑا کر دیا ہے، جنہوں نے راشد کو بڑا مقام عطا کیا ہے جدید اردو نظم میں۔ تو اور وہ جدید اردو ادب میں ہر جگہ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، خصوصاً جدید نظم کے حوالے سے بہت بلند مقام ہے، انتہائی معتبر نام ہے۔ اور وہ معتبر کس لیے ہے؟ جو میں نے یہ دیکھیے کہ یہ راشد کی نظم پر یا راشد پر یا کلیات راشد پر یہ گفتگو انتہائی ناقص ہے، انتہائی مختصر ہے کہ ہم راشد کو کیا سمجھ سکتے ہیں اتنی سی گفتگو میں۔ لیکن دیکھیے کہ پیپر کی ضرورت ہوتی ہے، امتحان کی ضرورت کو سامنے رکھا جاتا ہے، مجبوری کو، تو اگر اتنی چیزیں بھی آپ لکھ دیں گے تو کم از کم وہ پیپر کا پیٹ جو ہے وہ بھرا جائے گا اور انشاءاللہ آپ پاس ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو میں پھر یہ بتا دوں کہ 29-30 مئی تک انشاءاللہ آپ کے مڈ ٹرم امتحانات ہو رہے ہیں۔ بہت دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں اور اچھے طریقے سے امتحان کی تیاری کر کے اچھے پیپر آپ لکھیں، اور کسی کی کوئی کمی بیشی پچھلے 2 سیمیسٹر میں رہ گئی ہے، اس کا گریڈ کم بن رہا ہے، تو میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب موقع ہے آپ کے پاس، 2 پرچے ہیں، دونوں بہت آسان ہیں، اگر آپ پڑھ کر کچھ لکھیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر پیپر ہوگا، بہت اچھے نمبر آ جائیں گے۔ اور کچھ میں نے جو ہدایات پہلے آپ کو پیپر کے حوالے سے بتائی ہیں وہ انشاءاللہ پیپر کے ساتھ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اور آپ اس طرح بھی یاد رکھیں کہ تصاویر اچھی ہونی چاہیے، اپنا پورٹل ایکٹیویٹ کروائیں، ڈیوز جو آپ کے واجبات ہیں وہ ادا کریں، پیپر کو توڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر کے نہیں بھیجنا۔ تو اب جاوید صاحب بھی اپنا بتا دیں گے حصہ غزل میں سے، حصہ نظم میں سے ہمارے پاس ایک شاعر ہیں راشد، ان کی نظم گوئی کے حوالے سے ہم نے بات کی، شعری مجموعوں کے حوالے سے بات کی، حالات زندگی پیپر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو باقی جو ہے جدیدیت اس پر کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے، ناقدین کی آراء کا ذکر کیا گیا تھا، تو ان چیزوں کو اچھی طرح دیکھ لیں گے تو انہی میں سے ہی انشاءاللہ پیپر ہوگا۔ اور مجھے بہت امید ہے کہ اگر آپ نے یہ چیزیں پڑھ لیں، سن لیں، تو پھر انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے جو ہے ویکینڈ، آپ کے امتحانات ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ فائنل ٹرم کی پہلی کلاس شروع کریں گے، اور ساتھ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس وقت تک حالات اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور یونیورسٹی میں کلاسز شروع ہوں، آپ کے اسائنمنٹ کے موضوعات بھی دیے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ
فائنل ٹرم کی تیاری کے لیے بھی آئندہ مزید چیزیں اور شعراء کرام کو دیکھیں اور پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.